بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد انفو چینل۔ ناظرین، آٹوگل ڈرامے میں دکھائی جانے والی شخصیات کی سیرت کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ یہ حضرات کون ہیں، ان کے روحانی باپ کون تھے اور ان کے پاس ایک باکس تھا، اس باکس میں کون سی مقدس امانت تھی۔ شیخ اکبر ابن العربی کا پورا نام محمد بن علی بن محمد ابن العربی الٹائل حاتمی اندلسی تھا اور ان کے ہاتھ سے لکھے خطی نسخوں پر آپ یہی نام لکھتے آئے ہیں۔ ترتیبات الہی کے ہاتھ سے لکھے نسخوں کا آپ کو نظر آ رہا ہوگا، جس پر محمد بن علی ابن العربی واضح پڑھا جا سکتا ہے۔ مشرق والے، خصوصاً وہ لوگ جن کے مادری زبان فارسی تھی، آپ کو ابن عربی کہتے ہیں، اور جبکہ مغرب میں آپ ابن العربی اور ابن سراقے کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ آپ کو سب سے زیادہ شہرت الشیخ الاکبر کے لقب سے ہوئی، اور مسلمانوں کی تاریخ میں یہ لقب کسی دوسری شخصیت کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ آپ انٹلیس کے شہر میں 27 رمضان مبارک 560 ہجری پام مطابق 1165 عیسوی کا معزز عرب خاندان میں پیدا ہوئے، جو مشہور زمانہ سگی حاتم ٹائی کے بھائی کی نسل سے تھا۔ آپ کے والد مسیح کو اسپین الحصل حاکم محمد بن سعید مزینش کے دربار سے متعلق تھے۔ ابن العربی ابھی 8 برس کے تھے کہ مسیح پر محتدون کے قبضہ کر لینے کے نتیجے میں آپ کے خاندان کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی، کیونکہ اشبیلیہ پہلے سے محتدون کے ہاتھوں میں تھا، اس لیے آپ کے والد نے نشیبہ میں پناہ لی۔ البتہ جلد ہی اشبیلیہ کے امیر ابو یعقوب یوسف کے دربار میں آپ کو معزز عہدے کی پیشکش ہوئی اور آپ اپنے خاندان سمیت اشبیلیہ منتقل ہو گئے، جہاں پر ابن العربی نے اپنی جوانی کا زمانہ گزارا۔ ابتدائی تعلیم کے مراحل آپ مرثی اور نشیبہ میں طے کر چکے تھے۔ اشبیلیہ میں آپ کو اپنے وقت کے نامور عالموں کی قدموں میں بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ دینی اور دنیاوی تعلیم کے اصول کے ساتھ ساتھ آپ کا بہت سا وقت صوفیہ کرام کی بارگاہ میں گزرتا تھا۔ تصوف کا سلسلہ آپ کے خاندان میں قائم تھا۔ اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میرا دخول اس طریقے سے 580 ہجری میں ہوا، جبکہ آپ کی عمر 20 برس کی تھی۔ اس بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اشبیلیہ کے کسی امیر کبیر کی دعوت میں مدعو کیے گئے تھے، جہاں پر آپ کی طرح دوسرے روسا کے بیٹھوں کو بلایا گیا تھا۔ کھانے کے بعد جب جام گردش کرنے لگا اور سرائی آپ تک پہنچی اور آپ نے جام کو ہاتھ میں پکڑا اور غیب سے آواز آئی، اے محمد، کیا تم کو اسی لیے پیدا کیا گیا تھا؟ آپ نے جام کو ہاتھ سے رکھ دیا اور پریشانی کے عالم میں دعوت سے باہر نکل گئے۔ گیٹ پر آپ نے وزیر کے چرواہے کو دیکھا، جس کا لباس مٹی سے آلود تھا اور آپ کے ساتھ ہو لیے۔ شہر سے باہر اپنے کپڑوں کا اس کے کپڑوں کے ساتھ تبادلہ کیا۔ کئی گھنٹوں تک ویرانوں میں گھومنے کے بعد آپ ایک قبرستان پر پہنچے جو نہر کے کنارے واقع تھا۔ آپ وہاں پر ڈیرا لگانے کا فیصلہ کیا اور ایک ٹوٹی ہوئی قبر پر جا اترے۔ دیر رات ذکر الہی میں مصروف ہو گئے، سوائے نماز کی ادائیگی کے وقت اس سے باہر نہ نکلتے تھے۔ 4 روز کے بعد جب باہر نکلے تو علوم کا ایک دریا لے کر لوٹے۔ ہم نے 1.5 یا 2 سال کا عرصہ سرکاری ملازمت کی، جس میں آپ بطور فوجی حیثیت سے رہے، لیکن پھر آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ہم نے ملازمت سے ہاتھ اٹھا لیا اور طریقے کے دوسرے لوگوں کی طرح فکر کو اپنا شعار بنا لیا۔ 593 ہجری میں ابن العربی ایک بار فاس میں تھے، جہاں پر ایک کچھ میں آپ کا روحانی درجہ دکھایا گیا۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ مسجد الظاہر میں جو عین الجبل کے پہلو میں واقع ہے، آپ نے عصر کی نماز کے دوران ایک نور کو دیکھا جو ہر چیز منور کر رہا تھا جو آپ کے سامنے تھی، جبکہ آپ یہ تمیز کھو بیٹھے تھے کہ آگے کیا اور پیچھے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابن العربی کو مراقبے اور قبض کی نعمت پر اعلیٰ درجے پر فائز کیا ہے۔ ابن العربی یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اولیاء اللہ کا اللہ کے ہاں کتنا مقام ہے۔ وہ مراقبے میں مصروف ہو گئے۔ کیا دیکھتے کہ غریب نواز کا کتنا مقام ہے؟ سجدے میں گر جاتے، کہتے یا اللہ، خواجہ معین الدین چشتی کو اتنا مقام عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد دیکھتے جنید بغدادی کا کتنا مقام ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت سری سختی کا مقام دیکھتے ہیں، پھر حضرت سیدنا داؤد الطائی کا مقام دیکھتے ہیں، پھر حضرت شہاب الدین سوادی کا مقام دیکھتے ہیں۔ سارے اولیاء اللہ کا مقام دیکھنے کے بعد ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ولیوں کے سردار حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ انہوں نے مراقبہ کیا لیکن کچھ نظر نہ آیا، دوسری دفعہ کیا پھر بھی نظر نہ آیا، تیسری دفعہ کیا پھر بھی نظر نہ آیا، 17 دفعہ مراقبہ کیا پھر بھی نظر نہ آیا۔ انہوں نے مراقبہ شروع کیا، ختم کیا، پھر شروع کیا، ختم کیا، لیکن کوئی مقام نظر نہیں آ رہا۔ جب 20 دفعہ مراقبہ انہوں نے شروع کیا پھر ختم کیا، غیب سے آواز آئی،
ابن العربی، جہاں پر تیری ولایت کی انتہا ہوتی ہے اس سے کروڑوں درجے آگے میری ولایت کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ شان ہے ہمارے غوث پاک کی ولایت کا۔ اللہ تعالیٰ نے ابن العربی کو کتنی کش و مراقبے سے مشرف فرمایا تھا۔ اور آپ بات کرتے ہیں ابن العربی کے روحانی باپ کون تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابن العربی کے والد کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ وہ صوفیہ کرام، اولیاء کرام کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے۔ ایک دفعہ غوث پاک کی محفل میں تشریف فرماتے ہیں۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہیں۔ غوث پاک نے پوچھا، اے شیخ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ جب میں دوسروں کے بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتا ہوں تو میرے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ اللہ کاش مجھے بھی ایک بیٹا دیتا۔ غوث پاک نے فرمایا، میری محفل میں آنے والے اس پریشانی میں مبتلا ہے۔ غوث پاک نے فرمایا، میری پشت سے اپنی پشت ملا لو۔ دونوں نے اپنی پشت ایک دوسرے کے ساتھ ملائی اور غوث پاک نے فریاد کی، یا اللہ، جو میری پشت میں آنے والا بچہ ہے وہ اس شخص کی پشت میں منتقل کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی اور ابن العربی پھر دنیا میں تشریف فرما ہوا ہے۔ 20 سال تک ابن العربی کے والد کی اولاد نہ ہوئی اور غوث پاک کی دعا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابن العربی جیسے ایک عظیم شخصیت کو دنیا میں نمودار فرمایا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس باکس کے بارے میں جو ابن العربی کے پاس تھا۔ اس کے اندر ایسی کون سی مقدس امانت تھی جسے سلیبی ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے؟ بعض مورخین کے مطابق اس باکس کے اندر حضرت خضر علیہ السلام کی قمیص مبارک تھی، جو احمد یوسفی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتی ہوئی ابن العربی کے پاس پہنچی اور ابن العربی سے پھر ارطغرل کے پاس پہنچی۔ پھر ارطغرل کے ذریعے اس کی نسلوں میں یہ چیز منتقل ہوتی گئی۔ اس بارے میں کہا جاتا ہے، جو بھی مسلمان شخص نے اس کو پہن کر جنگ کی اس جنگ میں فتح یاب ہو کر لوٹا۔ فاتح قسطنطنیہ سلطان محمد فاتح نے یہ قمیض پہن کر جنگ بھی گئے اور اللہ کے کرم سے فتح یاب ہو کر واپسی لوٹے۔ ابن العربی شیخ اکبر ارطغرل کے روحانی استاد تھے اور ارطغرل بھی انہیں اپنا شیخ مانتے تھے۔ ابن العربی کو پتہ تھا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے ذریعے ایک سلطنت بنے گی اور اسلام کی نئی کرن روشن ہوگی اور وہ سلطنت 650 سال تک مسلمانوں کا دفاع کرے گی۔ اس لیے ابن العربی نے یہ مقدس امانت ارطغرل کے سپرد کی۔ عام تصور یہ کہ وحدت الوجود کا تصور سب سے پہلے انہوں نے ہی پیش کیا۔ ان کی تصنیف کی تعداد 500 کے قریب ہے، جس میں فصوص الحکم اور الفتوحات مکیہ 4000 صفحات پر مشہور ہیں۔ فتوحات مکیہ 560 ابواب پر مشتمل ہے اور کتب تصوف میں اس کا درجہ بہت بلند ہے۔ اسی طرح آپ نے بے شمار کتابیں لکھی۔ آپ بلند پایہ شاعر بھی تھے۔ مکے میں جب آپ کی شاعری اپنے نقطہ عروج پر پہنچی، جہاں پر آپ کا دوستانہ تعلق ابو شجاع ظاہر بن رستم بن ابو رجال اصفہانی ان کے خاندان کے ساتھ تھا، جس کی نوکی لڑکی نظام عین الشمس کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ وہ آپ کی شاعری کی روح بنی۔ 620 ہجری میں آپ نے دمشق اپنا وطن بنایا، جہاں کے حاکم الملک عادل نے آپ کو وہاں پر آ کر رہنے کی دعوت دی تھی۔ وہاں پر آپ نے 28 ربیع الاخر 638 ہجری میں بمطابق 1224 عیسوی کو وفات پائی اور وہ جبل قسیون کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، جب تک ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔